ان 10 راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا، جو مانگا ملا، وہ عزت، وہ دولت، وہ رزق، وہ صحت، وہ زندگی، وہ کامیابی، وہ عطا، وہ شفا، وہ غنا، وہ حلم، وہ علم، وہ برکت، وہ عافیت، وہ شفقت، اور وہ محبت، اور وہ مروت، زندگی میں قرضوں سے نجات، بے اولادی ہے، اولاد، بیٹے، نعمتیں، مال، اور جادو ہے پرانا، جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کھا گئی ہے، یا رہی دل کی دل میں حسرتیں، اور میں کہتا ہوں شاید میں مر جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا مبارک نام ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان 10 راتوں میں ان کو ہم نے اس مبارک نام کو ہم نے ایک سوالات کرنا ہے، 2 سوالات کرنا ہے، 3 سوالات کرنا ہے۔ عموماً اگر توجہ کی جائے یہ 3 دن میں سوالات ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں ان 10 راتوں میں ایک سوالات کر لیں، دن رات پڑھیں، لیکن رات کو کم از کم 40 منٹ بیٹھ کے اس کو لازم پڑھیں۔ آپ 30 منٹ بیٹھ جائیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں، لیکن گڑ گڑا کے توجہ سے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں یا فتاح ہو، اور بہت درد سے، اور بہت دھیان سے، اور بہت توجہ سے، اور بہت اعتقاد سے، یا فتاح ہو۔ اور اتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اتنا یقین اعتماد سے پڑھیں۔ یہ اصل میں یہ فتاح جو ہے یہ ایک عربی زبان میں ایک حرف، ایک لفظ ہے، اس کو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کہتے ہیں، مفتاح عرب اس کو لفظ میں کہتے ہیں، اس معنی چابی کے ہیں۔ جب انسان کی چابی گم ہو جائے تو سارا گھر بند ہے، ساری نعمتیں ہیں گھر میں، ساری سہولتیں ہیں، چابی نہیں ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، سڑکوں اور گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اور اسی بندے کو اگر چابی مل جائے تو وہ راحتوں کی زندگی گزارتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں چابی کی سہولت یعنی رحمت، راحت، عافیت، کھانے پینے۔ یا فتاح ہو، یہ برکتوں کی چابی، یہ بخت کی چابی، یہ نصیبوں کی چابی، یہ مقدروں کی چابی، یہ راحتوں کی چابی، یہ اولاد کی چابی۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، کوئی مشکل میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں، اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک غیب سے راستہ بناتا ہے، اللہ غیب سے در کھولتا ہے اپنی عطا، بخشش اور کرم نوازی کی۔ اللہ غیب سے رحمتیں، راحتیں دیتا ہے، صرف ایک تسبیح۔ اور ایک تسبیح کوئی ایسی نہیں ہے، آپ تو پھر اس کو ایک تسبیح نہیں، آپ نے اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے کا عزم کر لیا، دن رات ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں دن رات پڑھیں، لیکن رات کو بیٹھ کے ایک نشست میں اس کو گڑ گڑا کے لازم پڑھیں کہ اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کچھ چابی، اللہ میرا بے گھر ہوں، بے در ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیوں نے مجھے بہت گھیر کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اے اللہ میں ویران ہوں، تو آباد کر دے اس نام کی برکت سے۔ یا فتاح، جو بندہ یا فتاح کی برکت لینا چاہتا ہے وہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اس کو خوب پڑھے۔ سارا سال پڑھ سکتے ہیں، ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 راتوں میں ان کی برکات بہت زیادہ ہے، ان 10 راتوں میں ان کی خیریں بہت زیادہ ہیں۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تونگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے
30 साल पहले से मुझसे रूठा हुआ है, वो भी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, बड़े अल्लाह वाले दरवेश। तो कोई ऐसा है कि जब जाता हूँ वो दरवाज़ा नहीं खोलता, आज भी जाऊँगा वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आता हूँ। मैंने कहा इंशाल्लाह खोलेगा। कैसे? मैंने कहा चलिए। बाहर बैठ के ना मैंने उनसे अर्ज़ किया कि पहले एक तस्बीह या फताह की पढ़ लेते हैं, पर पढ़ें उसका तसव्वुर करके और अल्लाह की रहमत की अता और शफ़क़त को सामने रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ के अव्वल आखिर हमने एक तस्बीह पढ़ी या फताह की, पर वो दर्द कैसा था, वो गम कैसा था, वो विजदान कैसा था, उसका तर्जमा तो मैं नहीं कर सकता। देखें, कैफियत के कभी तर्जमे नहीं होते, कैफियत की कभी वजाहतें नहीं होती, लज़्ज़ात की कभी वसाहतें नहीं होती। बस दर्द से पढ़ा। उसके बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर के बाद खुद बाहर निकला, चंद लम्हों के बाद, और देख के हैरान आ गया, आप कैसे? और सर झुका के थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसके आंसू निकले। कहा बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं। उनसे मुखातिब हो गया, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा आप खैरियत से, आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ताह हो, या फत्ताह हो, या फत्ताह हो। इन रातों को मुनव्वर करे,